السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے بیشتی زیور کے سبق میں ہم تیسرا باب پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے نماز کا بیان۔ اس باب میں نماز کے فضائل، نماز کے بارے میں احادیث، نماز چھوڑنے پر وعیدوں کا ارشاد بیان فرمایا گیا ہے، اور کس پر نماز واجب ہے، کس پر نہیں، اور کب نماز کی قضا کرنی چاہیے، ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک نماز کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی ایسی عبادت جو نماز سے بڑھ کر مقبول ہو کوئی نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو پیاری عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور ان کے پڑھنے کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ان کے چھوڑ دینے سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں اور اولیاء کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان اور قارون جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ البتہ مجنوں، چھوٹی لڑکی اور لڑکا جو ابھی جوان نہیں ہوئے، ان پر نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم کریں، اور جب 10 برس کی ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو مار کر بھی نماز پڑھوائیں، اور نماز کا چھوڑنا کسی وقت میں بھی درست نہیں۔ اگر نماز پڑھنا بھول گئی اور بالکل یاد نہ رہا کسی آدمی کو، تو جب وقت چلا گیا لیکن بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو قضا کر لے۔ اگر وہ وقت ایسا ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے تو پھر تو اسی وقت ہی اس کی قضا کر لے۔ اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر کچھ دیر انتظار کر لی جائے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے، اس کے بعد اس نماز کی قضا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بے ہوشی کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہوش آ جائے تو اس کے بعد اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ تو عزیز طلباء، کل انشاءاللہ ہم چوتھا باب پڑھیں گے، نمازوں کے اوقات کے بارے میں اس میں بیان ہوگا، تو آپ یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔